مفتی صاحب آج کل ہم بہت سی ویڈیوز ایسے دیکھتے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہے یا ایک ہے، اس حوالے سے جتنی ویڈیوز ہیں اور جو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہے، تو آپ ان کی سینکڑوں ویڈیو سن لیں، یہ حدیث وہ نہیں سناتے ہیں جو ابھی آپ کو سنانے والا ہوں، اور ایک حدیث ایسی ہے جو آدھی سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے۔ وہ یہ ہے کہ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، بیوی پر تہمت لگائی کہ حضور کے پاس آئے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اگرچہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، یہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اس پر جھوٹ بولا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لے آؤ۔ تو اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب لعان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لعان ہوگا۔ اب وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا، نیک تھا، اللہ والے تھے، ہم سے بڑے اچھے تھے، کروڑہا درجے، فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کذبت علیہ، میں نے اس خاتون پر جھوٹ بولا، اس نے بدکاری نہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ صحابہ کتنے اونچے تھے۔ تو اس نے لعان سے پہلے اس کو 3 طلاقیں دی اور حضور نے 3 شمار کر دی۔ فطلق امرأته 3 قبل ان يأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری او کما قال، کتاب الطلاق جلد نمبر 2۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 3 تھی، لیکن یہ حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی جتنا آپ نے اس موضوع پر سرچ کیا ہو۔ حضور کے زمانے میں 3 تھی، اس پر تو امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوتی، ایک نہیں ہوتی۔ علامہ عینی، عمدۃ القاری، ابن حجر، فتح الباری اور تیسیر الباری، یہ حدیث بزرگوں کی شرح ہے بخاری شریف کی، تینوں فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک بولے اس میں 3 ہے۔ تو حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، یہ تو ہم نے بخاری شریف میں سنا کہ 3 طلاقیں 3 ہوگی۔ ابن عباس سے مسلم میں روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 تھی، نہیں بلکہ 1 تھی، اس طرح ہے مسلم شریف میں۔ تو لوگ اس کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھائی حضور کے زمانے میں 3 1 تھی۔ اللہ کے بندے، حضور کے پاس اگر کوئی آدمی آتا اور وہ کہتا کہ میں نے 3 مرتبہ طلاق دی لیکن میرا شروع سے ارادہ 1 طلاق کا تھا، میں نے تو تاکید سے اس طرح کہا، تو تب حضور فرماتے کہ 1 ہو گئی۔ ان حضور کے زمانے میں 3 تھی، بخاری شریف کی روایت نہیں۔ اور ابن عباس کی جو روایت ہے رضی اللہ عنہما، اس کا مطلب میں نے بیان کر دی۔ بلکہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی ہے صحیح روایت میں کہ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی، انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ، تو اس نے کہا بانت منک امراتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ حضور، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہو گئی کہ یہ روایت ابن عباس سے، وہ فرماتے نا کہ 100 طلاقیں ایک مجلس میں دی لہذا 1 ہو گئی، پھر آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی۔ دوسری جو روایت ہے وہ مسند احمد سے پیش کی جاتی ہے، آدھی، پوری میں سناتا ہوں۔ وہ آدھی جو سناتے ہیں وہ بھی ہے کہ رکان نے بھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور اس نے کہا میں نے 1 مجلس میں دی، حضور نے فرمایا 1 ہو گئی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی روایت آگے تفصیل سے ہے، اس میں یہ کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تفصیل ہے لیکن یہ سناتے نہیں۔ تو حضور نے کہا قسم کہو کہ آپ کا 1 طلاق کہہ رہا تھا، منصوبہ بندی پہلے سے 1 طلاق کہہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، خدا کی قسم میرا ارادہ شروع سے 1 ہی طلاق۔ تو حضور نے فرمایا 1 ہو۔ اگرچہ یہ دونوں روایتیں کمزور ہیں، صحیح روایت ابو داؤد کی، اس نے بتتن کے لفظ سے طلاق دی، اس میں 1 اور 3 کی نیت جائز ہے، لیکن حضور کے زمانے میں 3 تھی، میں نے حوالہ دے دیا۔
اور یہ چاروں اماموں کا موقف ہے، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسلام احمد صاحب. ہمارے حدیث بزرگ فرماتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہے، اور شیعہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمارا جو موقف ہے اہل سنت والجماعت حنفی سنی وہ میں نے بتا دیا. اور 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا، اس پر 39 کوڑے ہیں. کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ فطلقوہن لعدتہن، مضاف محذوف ہے، لام تعلیلیہ مفعول لہو ہے. فطلقوہن اے لاحصاء عدتہن، تاکہ عدت شمار کرنا آسان ہو. اور وہ طہر میں طلاق ہوگی، اور ایک طلاق ہوگی 1 مہینے، بلکہ ایک طہر میں، مہینہ نہیں. اور 3 ماہواری کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے دے دی کہ رے بھائی یہ 3 طلاقیں غلط ہے لہذا واقع نہیں ہونی چاہیے، تو ایک کیوں واقع ہوتی؟ اگر ایک آدمی کی بیوی کی غلطی ہو ہی نہیں اور آدمی طلاق دے دے تو واقع ہو جاتی. بہرحال احتیاط اسی ہے کہ اسی میں ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے. اور باقی لوگ حلالہ کرتے ہیں، حلالہ تو بے غیرتی ہے. حلالہ کرنے والا کروانے والے پر لعنت ہے، وہ تو سانڈ ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. عورت کا کیا گناہ ہے؟ تو بے غیرتی ہے. تو ہم حلالہ کے بالکل قائل نہیں ہیں، اور یہ بے غیرتی ہے. تو اور کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے اس کے ذہن میں؟ یہ کافی ہے میرے خیال میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.